کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دعا مانگ کر اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کریں اور وہ دعا قبول ہو جائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ایسی ہی دعا بتا کر یہ ضمانت دی کہ آپ کے اپنی جگہ سے حرکت کرنے سے پہلے یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب، فالو اور شیئر کر کے آگے بڑھیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے صادق امام، یہ سارے ہی صادق ہیں، لیکن انہیں بالخصوص صادق کہا گیا کیونکہ آپ نے تمام علوم کی اشاعت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ آپ کو صادق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا لوگوں نے اس کا تجربہ کیا اور اس میں کوئی غلطی یا تبدیلی نہیں پائی۔ لیکن اصل میں آپ کو صادق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا، جس کو آپ کے دشمن منصور دوانکی کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ جب مولا صادق علیہ السلام نے قبر امیر المومنین علیہ السلام کی نشاندہی فرمائی اور یہ خبر منصور تک پہنچی تو اس نے کہا کہ جعفر بن محمد صادق ہیں، اگر انہوں نے قبر کی نشاندہی فرما دی ہے تو سب کو اس قبر کی زیارت کرنی چاہیے۔ آج حاجتیں پوری کروانے والی جو نماز اور دعا آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، یہ بھی اسی صادق امام کی بخشی ہوئی ہے اور اس کی قبولیت کی آپ نے ضمانت بھی دی ہے۔ یہ ان کا جود و کرم اور بخشش ہے کہ ہم تک ایسی ایسی دعائیں اور اعمال پہنچے ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کی تمام مشکلیں آسان بنا لیتے ہیں۔ ان کی بخشش کا دروازہ تو اپنے پرائے سب کے لیے ہی کھلا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک حاجی سویا ہوا تھا، اسے یہ وہم ہوا کہ اس کی رقم کی تھیلی چوری ہو گئی ہے۔ وہ اٹھا تو دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ انہیں پہچانتا نہ تھا۔ اس نے گستاخی کی اور کہا کہ آپ نے میری رقم کی تھیلی لی ہے۔ آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ پوچھا کہ اس میں کتنی رقم تھی۔ اس نے کہا 1000 دینار۔ آپ اسے اپنے گھر لے گئے اور 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ شخص دینار لے کر جب اپنے مقام پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی رقم کی تھیلی اپنے مقام پر رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ اس رقم کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچا اور معذرت خواہ ہوا اور امام کی دی ہوئی رقم واپس دینے لگا، لیکن آپ نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم آل محمد جو چیز کسی کو بخش دے وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ نماز، دعا اور عمل اسی صادق امام کا بخشا ہوا ہے۔ میری نظر میں اس پر شک کرنا گناہ ہے۔ اوپر سے امام نے اس کی قبولیت کی ضمانت بھی دی ہے۔ یہ عمل باقیات الصالحات میں شیخ عباس قمی نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اپنی طرف سے ایک دعا اختراع کی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی اس اختراع کو رہنے دو، بلکہ جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ تلاش کرو۔ وہ یوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ کو ہدیہ کرو۔ اس شخص نے پوچھا کہ یہ نماز کس طرح پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے غسل کرو اور پھر نماز فریضہ کی طرح 2 رکعت نماز پڑھو اور سلام نماز کے بعد یہ دعا پڑھو۔ امام کی بتائی گئی یہ دعا آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس دعا کے بعد اپنا دایاں رخسار زمین پر رکھو اور 40 مرتبہ یہی دعا پڑھو۔ پھر بایاں رخسار زمین پر رکھ کر 40 بار یہ دعا پڑھو۔ اس کے بعد سر سجدے سے اٹھا کر ہاتھوں کو بلند کر کے 40 بار یہی دعا پڑھو۔ پھر ہاتھوں کو گردن میں ڈال کر اور شہادت کی انگلی بلند کر کے التجا کرو اور 40 مرتبہ یہی دعا پڑھو۔ جب یہ سب کر چکو تو اب اپنی داڑھی بائیں ہاتھ میں لو، اگر عورت ہے تو اپنی ٹھوڑی بائیں ہاتھ میں لے اور روتے ہوئے یا رونے کی صورت بناتے ہوئے یہ دعا پڑھے جو اسکرین پر موجود ہے۔ اس دعا کے بعد سجدے میں جاؤ اور یا اللہ ہو اتنی بار کہو کہ سانس رک جائے۔ اس کے بعد کہو صلی علی محمد و آل محمد وفعل بی، اور یہاں اپنی حاجت طلب کریں، اپنی دعا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کے ہاں اس بات کا ضامن ہوں کہ ابھی تم نے اپنی جگہ سے بھی حرکت نہ کی ہوگی کہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔